بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے انٹروڈکشن آف ریویلیشن، یعنی وحی کا تعارف۔ قرآن پاک چونکہ اللہ تعالیٰ کی اسٹیٹمنٹ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے نازل کیا ہے، اور اس نازل کرنے کے لیے جس ریفرنس کو یوز کیا گیا، جس واسطے کو یوز کیا گیا، وہ وحی کہلاتا ہے، یعنی وحی کے تھرو اس قرآن پاک کو نازل کیا گیا۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ہے کہ وحی اپنی ذات میں کیا چیز ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ وحی کی ضرورت کیا تھی، اور نمبر دو کہ وحی کا مطلب کیا۔ تو ہم اپنے پہلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ وحی کی ضرورت کیا پڑی۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس انسان کو دنیا میں بھیجا، اور دنیا میں انتہائی مختصر وقت کے لیے بھیجا، لیکن اس مختصر وقت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا امتحان رکھ دیا، یعنی ایک امتحان کے طور پہ، ایک آزمائش کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اسٹیٹمنٹ دی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہیں جگہ جگہ آزمائیں گے۔ تو کسی نے خوب کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دے کے آزماتا ہے اور کسی سے لے کے آزماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو کچھ دے رہا ہے اس کی بھی آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ جس سے لے رہا ہے اس کی بھی آزمائش ہے۔ یعنی اب جس کو اللہ نے دیا اس کی آزمائش کیا ہے کہ وہ یہاں پہ شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ شکر کیا کامیاب ہو گیا، شکر نہ کیا ناکام ہو گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جس سے لے لیا کچھ، اب اس کی آزمائش یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ یہاں دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اب اگر اس نے صبر کیا آزمائش میں پورا اتر جائے گا، صبر نہ کیا تو معاملہ خراب ہو جائے گا اس کا۔ اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو ایک آزمائش کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا، لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ ایسے پرنسپلز، ایسے رولز اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے متعین کر دیے جس کو سامنے رکھ کے وہ اپنی پوری لائف گزار سکتا ہے۔ لہٰذا جب انسان اس دنیا میں آیا تو دو کام انسان کے لیے انتہائی مشکل تھے۔ پہلا کام یہ مشکل تھا کہ اس کائنات میں چاروں طرف جو چیزیں ہیں ان سے وہ پراپر طور پہ فائدہ اٹھا لے، اور دوسرا کام جو اس کے لیے مشکل تھا وہ یہ تھا کہ وہ اس دنیا کے اندر رہ کے ہر وہ کام کرے جس سے اس کا پیدا کرنے والا خوش ہو، یعنی اللہ تعالیٰ، اور ہر ایسے کام سے بچے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اور ظاہری بات ہے کسی چیز سے پراپر طور پہ فائدہ اٹھانے کے لیے نالج کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ اس لیے ایک انسان کو اگر معلوم ہی نہ ہو کہ اس دنیا میں جو جو چیزیں ہیں ان کا فائدہ کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے، تو میرے خیال میں وہ اس چیز سے مکمل طور پہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح اگر اس چیز کا بھی اس کے پاس نالج نہ ہو کہ کس کام کو کرنے سے اللہ خوش ہوگا اور کس کام کو کرنے سے اللہ ناراض ہوگا۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا تو دنیا میں بھیجتے ہی اللہ نے اس کے ساتھ تین چیزیں اور بھی بھیجی۔ پہلی چیز، پہلا ایک ایسا سسٹم اللہ نے اس کو دیا جسے 5 سینسرز کہا جاتا ہے، یعنی حواس خمسہ کا سسٹم، جس میں آپ کے علم میں ہے کہ آنکھ ہے، ناک ہے، ٹھیک ہے، کان ہے، عقل ہے، اور اسی طرح بعضوں نے کہا کہ ہاتھ پیر، اور بعضوں نے کہا کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت۔ تو یہ 5 سینسرز کا سسٹم۔ دوسرا سسٹم جو اللہ نے اس انسان کو دیا وہ عقل کا سسٹم ہے، اور تیسرا سسٹم جو اللہ نے اس انسان کو دیا وہ وحی کا سسٹم ہے۔ تینوں چیزیں انسان کے لیے ضروری ہیں، لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہے۔ مثال کے طور پہ 5 سینسرز کام کرتے کرتے ایک جگہ پہ آ کے رک جاتے ہیں، وہاں پہ عقل کام شروع کر دیتی ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کام کرتے کرتے عقل بھی رک جاتی ہے، عقل کے پاس کوئی بھی آنسر نہیں ہوتا، کوئی بھی جواب نہیں ہوتا، تو پھر وہاں سے وحی کا سسٹم متوجہ ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے ایک بندہ کھڑا ہو، ہم آنکھ کے ذریعے سے یہ تو بتا سکتے ہیں کہ اس نے کس رنگ کے کپڑے پہنے ہیں اور یہ کون کھڑا ہوا ہے، یہ ہماری آنکھ دیکھ کے فیصلہ کر سکتی ہے۔ لیکن جب ہم اس سوال پہ آئیں گے کہ ظاہری بات ہے یہ انسان ہے تو اس کے ماں باپ بھی ہوں گے،
اب یہ فیصلہ ہماری آنکھ نہیں کر سکتی کیونکہ ہم نے اس کے ماں باپ کو دیکھا نہیں. ہماری عقل اس پہ پھر کام شروع کرتی ہے, ہماری عقل سوچنا شروع کر دیتی ہے. لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب عقل ایک سٹیپ پہ آ کے رک جاتی ہے, یعنی عقل نے یہ فیصلہ تو کر دیا کہ ٹھیک ہے یہ انسان ہے, آنکھ نے دیکھا انسان ہے, عقل نے فیصلہ کیا کہ اس کے ماں باپ بھی ہوں گے, کسی کا بیٹا ہے یہ. لیکن اب عقل اس سوال پہ آ کے رک جاتی ہے کہ اس انسان کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے. اس سوال کے جواب کے لیے وحی کا سسٹم متوجہ ہو جاتا ہے. وہاں پہ وہی ہمیں بتاتی ہے کہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کیوں بھیجا ہے. تو لہٰذا وہی ایک اس پراپر سسٹم کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے, یعنی دوسرے الفاظ میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہی ان سوالات کے جوابات کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو وحی کے تھرو عنایت کیے ہیں. تو اس سے یہ بات بھی واضح ہوگی کہ نالج میں وہی وہ پراپر سسٹم ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے ہر سوال کا جواب حاصل کر سکتا ہے. اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہم نے یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ جہاں 5 سینسرز کام چھوڑتے ہیں وہاں عقل کام کرتی ہے, جہاں عقل کام چھوڑتی ہے وہاں وحی کا سسٹم سامنے آ جاتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ وحی کا ہر فارمولہ, وحی کا ہر پرنسپل, ہر رول ہماری عقل سمجھ سکے. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام کی بنیاد عقل پر نہیں رکھی گئی. یعنی اگر اسلام کی بنیاد عقل پر ہوتی تو اسلام بندہ پھر تب قبول کرتا جب وہ اللہ کو دیکھ لیتا. اب اللہ کو دیکھا ہی نہیں ہے, آنکھ کہہ رہی ہے سامنے کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اسلام کہہ رہا ہے کہ کوئی اللہ ہے, لہٰذا ہم عقل کو تھوڑی دیر کے لیے ذرا الگ رکھیں گے اور یہاں پر ہم اسلام کی سٹیٹمنٹ مانیں گے اور ہم گواہی دیں گے اس بات کی کہ اللہ موجود ہے. اس لیے وہ لوگ جو عقل کے بل بوتے پہ سوچتے ہیں تو وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں, وہ اس چیز کا بالکل انکار کر دیتے ہیں کہ بلکہ بہت بڑے بڑے غیر مسلم سائنٹسٹ گزرے ہیں. اسٹیفن ہاکنگ بہت بڑا سائنٹسٹ گزرا ہے کہ جس کی ایک مستقل طور پہ پراپر طور پہ ایک تھیوری تھی کہ گاڈ از ناٹ, اللہ نہیں ہے. اس نے کہا میری آنکھ نہیں دیکھ رہی تو اللہ کیسے. تو اس لیے جہاں عقل کام چھوڑتی ہے وہاں وحی کا سسٹم سامنے آ جاتا ہے. تو اس لیے وہی انتہائی ضروری تھی نالج کے اعتبار سے کہ جس کے ذریعے سے انسان کی دنیا کے اندر جو لائف ہے اسے بہتر سے بہتر بنایا جا سکے. کیونکہ خواص خمسہ اور عقل وہ اس درجے کے کامیاب ترین سسٹم نہیں تھے جس کے ذریعے سے انسان کامیابی حاصل کر سکتا, لیکن وہی کے تھرو انسان پراپر طور پہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے. صرف اس دنیا کی نہیں بلکہ مرنے کے بعد والی جو دنیا ہے, یعنی دا ڈے آف ججمنٹ جو رکھا گیا, اس پہ بھی جو فیصلے ہونے ہیں اس کی کامیابی بھی اس وحی کے سسٹم کے تھرو انسان حاصل کر سکتا ہے. ہمارا دوسرا ٹاپک ہے وحی کا مفہوم. وحی کا مطلب کیا ہے؟ وحی کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے اشارہ کرنا, یعنی کسی کے دل میں بات ڈال دینا. آج تک تو ہم یہی سنتے ہیں نا کہ وحی کسے کہتے ہیں جی, جو قرآن پاک ہے وہ وحی ہے. جبکہ جب انسان کے پاس نالج آتا ہے تو پھر انسان سمجھ سکتا ہے کہ ہم جس چیز کو صرف قرآن سمجھ رہے تھے وہ در حقیقت کیا ہے. تو وحی کا جو لفظی معنی ہے, یعنی جو عربک ڈکشنری کے اندر جو میننگز لکھے ہیں, وحی عربک کا ورڈ ہے اور اس کے میننگز آتے ہیں اشارہ کرنا یا کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دینا. وحی کا لفظ جہاں پہ قرآن پاک کی سٹیٹمنٹ کے مطابق نبیوں کے لیے یوز ہوا ہے کہ اللہ نے نبیوں کی طرف وحی بھیجی ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پراپر فرشتے کے ذریعے یعنی حضرت جبرائیل کے تھرو ایک میسج ڈیلیور کیا جو اس نبی کو ملتا تھا اور وہ نبی آگے پھر لوگوں تک ڈیلیور کرتا تھا. اس وحی سے تو وہ مراد ہے. لیکن قرآن پاک کے اندر بہت ساری جگہ ایسی ہیں جہاں پر وحی کا لفظ نبی کے لیے یوز نہیں ہوا. مثال کے طور پہ سورہ نحل آیت نمبر 68 اللہ رب العزت کی سٹیٹمنٹ ہے, وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا, کہ تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی بھیجی کہ وہ پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بنائے. تو اب شہد کی مکھی کی طرف وحی بھیجی, اب وحی کا کیا مطلب ہے یہاں؟ کیا حضرت جبرائیل لے کر آئے تھے؟ ہرگز نہیں. وحی کا لفظی معنی ہم نے پڑھا اشارہ کرنا یا دل میں بات ڈال دینا, یعنی فطرت میں بات رکھ لے. تو یہاں پر مراد ہوگا کہ اللہ نے شہد کی مکھی کی فطرت میں یہ بات ڈال دی کہ وہ پہاڑوں کے اندر گھر بنائے گی. اسی طرح ایک دوسرے مقام پہ
سورہ قصص آیت نمبر 7 کے اندر اللہ تعالیٰ کی سٹیٹمنٹ ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ کہ ہم نے حضرت موسیٰ کی والدہ کی طرف وحی بھیجی کہ وہ حضرت موسیٰ یعنی جب وہ بچے تھے انہیں دودھ پلائیں۔ اب حضرت موسیٰ کی جو والدہ تھیں وہ نبیہ نہیں تھی، تو ان کی طرف وحی کا کیا مطلب؟ حضرت جبرائیل لے کر آئے؟ ہرگز نہیں۔ اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ وحی کا مطلب یہاں پر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈال دی کہ وہ حضرت موسیٰ کو دودھ پلائیں جب وہ بچے تھے۔ تو اس لیے لفظی معنی اس کا اشارہ کرنا یا کسی کے دل میں کسی بھی بات کو ڈالنا اللہ کی طرف سے یہ وحی کہلاتا ہے۔ لیکن اس کا ایک خاص معنی بیان کیا جاتا ہے جسے آپ اصطلاحی معنی کہتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ سٹیٹمنٹ جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے دل پہ نازل کرتا ہے کسی ریفرنس کے تھرو، وہ ریفرنس جو درمیان میں ہوتا ہے اسے وحی کہا جاتا ہے۔ یعنی اب جب بھی وحی کا لفظ بولا جائے گا تو اس سے فوراً مراد ہوگا قرآن پاک، یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ پراپر ریفرنس جس کے تھرو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام، اپنا میسیج اپنے نبی کے دل پہ نازل کیا ہے۔ تو اس لیے بہرکیف وہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے منتخب شدہ بندوں تک پیغام پہنچاتا ہے، پھر وہی پیغام انسانیت کی نفع کے لیے وہ رسول اور پیغمبر فارورڈ کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وحی کے ذریعے بندوں کو ان باتوں کی تعلیم دی جاتی ہے، یعنی وحی وہ ایک ایجوکیشن سسٹم ہے کہ جو صرف اپنی عقل اور 5 سینسر سے معلوم نہیں کیے جا سکتے۔ یعنی وحی کا علم در حقیقت وہ ہے جس میں کبھی کبھی تو 5 سینسر سمجھ سکیں گے اور کبھی کبھی عقل سمجھ سکے گی اور کبھی کبھی نہیں بھی سمجھ سکتے۔ تو اس لیے وحی کے جو سسٹم آف ایجوکیشن ہے، یعنی سسٹم آف ایجوکیشن مین ریویلیشن، سسٹم آف ریویلیشن، وحی کا جو سسٹم ہے اس کے اندر عبادات بھی سکھائی جاتی ہیں، لیکن عبادات کے ساتھ ساتھ انسان جو دنیا میں وقت گزارتا ہے وہ بھی تمام تر چیزیں سکھائی جاتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جو کشتی کا علم سکھایا گیا تھا وہ وحی کے تھرو سکھایا گیا تھا، یعنی سسٹم آف ریویلیشن کے تھرو سکھایا گیا تھا کہ آپ نے کشتی کیسے بنانی ہے۔ آج کل کے زمانے کے اندر بڑے بڑے آپ بحری جہاز کر دیں تو یہ تمام تر چیزیں وحی کے تھرو سکھائی گئی۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے گئے، وہ بھی وحی کے تھرو سکھائے گئے تھے۔ بلکہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک حدیث شریف کی سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ جو علم طب ہے یعنی میڈیکل کا جو شعبہ ہے یہ بھی وحی کے تھرو سکھایا گیا ہے، اور طب نبوی ایک مشہور ترین علم ہے جس کے تھرو انسان کی باڈی کی حفاظت کی جاتی ہے۔ تو آج کل کے دور کے اندر میڈیکل کا شعبہ ہے، یعنی ہمارا اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہمیں کسی بھی شعبے کے اندر اکیلا نہیں چھوڑتا، ہر شعبے کے اندر ہماری اسلام رہنمائی کرتا ہے اور ہمارے ہر سوال کا جواب دیتا ہے۔ تو گویا آج کے سبق کے اندر ہمارے سامنے 2 ٹاپک تھے، نمبر 1 وحی کی ضرورت کیا تھی، اور نمبر 2 کہ وحی کا مطلب کیا ہے۔ کل کے سبق کے اندر انشاءاللہ وحی کس طریقے سے نازل ہوتی تھی، اس کے طریقے کیا کیا ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن پاک اترتا تھا، کل کے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ وہ تمام چیزیں ڈسکس کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔